اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعہ مختلف ہوتا ہے۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر پہ چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھا دیتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ تو نہیں۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ طرب دل میں وہ تبھی لاتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کے دہلیز پہ چھوڑ آؤ، فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو صرف اس کے ذکر میں ہی ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا کبھی نہیں ہوتے ہو، اللہ ہر وقت ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی تمام رونقیں چلتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا بھی ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیقات وسیع و عریض سمندر ہیں، مگر محبت اس کے انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تھک جاتا ہے تو روتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے ہیں، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکالتا ہے جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز اچھی لگنے لگی ہے، آپ کا طلب کر مانگنا اسے پیاری لگتی ہے، بس پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کی مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور انسان اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے، مگر اللہ کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، اور اللہ تو ساری دعائیں سنتا ہے، ساری التجائیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ التجا آپ نے مسکرا کر مانگی ہو یا رو کر، پھر چاہے وہ چیز آپ نے طلب کر مانگی ہو یا صبر سے سوتے ہوئے دعا کی ہو یا ہوش کے عالم میں، دن کے اجالوں میں کی ہو یا رات کی تاریکی بھرے عالم میں، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور اللہ تو وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جو کبھی آپ نے منہ سے بیان ہی نہیں کی، جن کو آپ نے کبھی لفظوں میں اتارا ہی نہیں، جس کا علم آپ کو خود بھی نہیں ہوتا۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رو کر بہا دیے جاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو مسکرا کر بہائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کو اپنا وہ بندہ بھی عزیز ہے جو روتا نہیں ہے، اور وہ بھی عزیز ہے جو آنسوؤں کا دریا بہا دیتا ہے۔ اسے اپنے بندے سے بے حد محبت ہے، اتنی محبت جو آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی اور نہ کبھی آپ کا گمان اس تک پہنچا ہوگا۔